بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر غیر سیاسی فیصلہ کر چکی ہے اور اس غیر سیاسی فیصلے کے نقصانات اسے بہت جلد اٹھانے پڑیں گے۔ دوسری طرف پارٹی کے اندر اندرونی خلفشار بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، آپس میں کھینچتانی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے بانی کی رہائی کے امکانات دن بدن معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ میں آج ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا میں جرگوں کا سیزن شروع ہو چکا ہے، صوبائی حکومت اور عام لوگوں کے جرگے جاری ہیں۔ کیا یہ جرگے موجودہ مسائل کا حل ثابت ہو سکتے ہیں؟ میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ آج کی ولاگ میں پاکستان تحریک انصاف کے اس غیر سیاسی فیصلے کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے جو عمران خان صاحب کے کہنے پہ کیا گیا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام اراکین کو نااہل قرار دیتے ہوئے ان کی نشستیں خالی قرار دے دی گئی ہیں۔ وہاں پہ ضمنی الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے جن لوگوں کو عدالتوں سے سزائیں ہو چکی ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا اس میں دیکھیں اور ہم اگر زیادہ سے زیادہ قومی اسمبلی کی بات کریں، اس میں جو اہم لوگ شامل ہیں، قائد حزب اختلاف عمر ایوب صاحب ہیں، اسی طرح رائے حیدر علی صاحبزادہ حامد رضا صاحب، رائے حسن نواز صاحب اور زرتاج گل بھی شامل ہیں، اور اس میں کچھ سینیٹر حضرات بھی شامل ہیں۔ ساتھ میں اگر ہم اپنے صوبے کی بات کریں تو چترال کی نشست کو بھی خالی قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر چترال کی نشست کی ہم بات کریں تو NA1 کا علاقہ ہے یہ، اور یہاں پہ PTI کا اچھا خاصا ووٹ بینک موجود ہے، اور یہاں پہ پیپلز پارٹی بھی جیتی رہی ہے، JUI اور جماعت اسلامی کا بھی ٹھیک ٹھاک ووٹ بینک ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف یہاں سے الیکشن میں حصہ نہیں لیتی تو اپنا تیار ووٹ بینک کسی اور کے کھاتے میں ڈال دے گی۔ ایک مرتبہ یہاں سے کسی اور جماعت کا MNA آیا تو اگلی مرتبہ PTI کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ یہی صورتحال میاں والی کی نشستوں کی بھی ہے اور زرتاج گل کی نشست کی بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کے لیے یہ موقع کھلا چھوڑ دینا پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی بصیرت ہے؟ اگر ہم ہری پور کی بات کریں، عمر ایوب صاحب کا حلقہ ہے، ٹھیک ٹھاک مارجن سے الیکشن جیتے ہیں، لیکن یہاں پہ ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے بابر نواز تیار بیٹھے ہیں اور وہ انتظار میں ہیں کہ PTI بائیکاٹ کرے اور وہ یہ سیٹ لے اڑیں، اور اگر وہ یہ سیٹ جیتتے ہیں تو یہ بات یقینی ہے کہ خیبر پختونخوا کے کھاتے میں سے انہیں وزیر اعظم کا فوکل پرسن یا معاون خصوصی بنایا جائے گا، کیونکہ پھر انہوں نے ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دینا ہے یہاں پہ یوسف ایوب کو، عمر ایوب کو، گوہر ایوب صاحب کے جو خاندان ہیں ان کو، ارشد ایوب صاحب کو، اکبر ایوب صاحب کو۔ اب دوسری طرف جو پنجاب میں نون لیگ کے خالی شدہ حلقے ہیں، وہاں پہ نون لیگ کا ٹھیک ٹھاک ووٹ بینک ہے، سیٹ جیتی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہاں پہ ایک مرتبہ بائیکاٹ کر کے سیٹ نون لیگ کو دے دی گئی، نون لیگ والے وہاں جیتیں گے، ظاہر صوبائی حکومت ان کی ہے، تو پھر اگلے الیکشن میں PTI کے امیدواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پارٹی کے سنجیدہ فکر حلقے یہ کہتے ہیں کہ بجائے بائیکاٹ کرنے کے یہاں سے کسی اور امیدوار کو کیوں نہیں آزمایا جاتا۔ اگر عمر ایوب صاحب نااہل ہوتے ہیں تو خود ان کے خاندان میں، ان کے قریبی دوستوں میں اور پارٹی میں ایسے ورکر موجود ہیں جنہیں لوگ ووٹ دیں گے۔ اگر چترال میں سے جو صاحب بھی سیٹ ہوئے ہیں ان کی جگہ کسی کو بھی امیدوار کھڑا کیا جائے گا تو سیٹ وہ لوگ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں، لیکن بائیکاٹ کا فیصلہ PTI کو اسی طرح لے ڈوبے گا جس طریقے سے انہوں نے بے وقت اسمبلیاں تحلیل کر کے جو غلط فیصلہ کیا تھا، خاص طور پر پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی تحلیل کا، جس کا خمیازہ آج تک PTI والے بھگت رہے ہیں۔ ساتھ میں اس وقت پارٹی میں عجیب و غریب کشمکش چل رہی ہے۔ بانی رہنما اندر ہیں، عمران خان اندر ہیں، اور پارٹی میں کھینچتانی جاری ہے۔ خاص طور پر 5 اگست کے جو احتجاج کے حوالے سے بھی بہت سے جگہوں پہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور خود پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ کم لوگ نکلے ہیں، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ اب ان دنوں ایک مرتبہ پھر شیر افضل مروت اور عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان کا ایک دوسرے پر جو الزام تراشی ہے اس کا سلسلہ تیز ہو چکا ہے۔
شیر افضل مروت کو سائیڈ لائن کیا جا چکا ہے، لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے واپس آئیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی اگر وہ چلیں گے تو کامیاب رہیں گے، کسی اور پارٹی میں جائیں گے غائب ہوں گے۔ لیکن شیر افضل مروت صاحب پہ پارٹی کے حلقوں کا یہ الزام ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے کارندے ہیں۔ ان پہ یہ بھی الزام ہے کہ جب تمام لوگ گرفتار ہو رہے تھے تو ان کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی اور تمام ملک میں جلسے کرتے پھر رہے تھے۔ خود شیر افضل مروت صاحب نے گزشتہ دنوں علیمہ خان پر بڑے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کسی کی ایجنٹ ہے، وہ نے بلکہ کھل کے کہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں، انہیں گرفتار اس لیے نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے پہ بھی سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے اس کا ایک ہی جواب دیا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہے، اس بندے کی باتوں کو سیریس نہیں لینا چاہیے۔ لیکن حیرت ہے کہ پارٹی کے حلقے عمران خان کی بہن کے بجائے ان کی ہمدردی شیر افضل مروت کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے، اور یہی صورتحال کو سنگین کرتی ہے۔ اور اگر یہ صورتحال اس طرح جاری رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کو آنے والے دنوں میں شدید نوعیت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پارٹی جب تک اندرونی اختلاف پہ قابو نہیں پائے گی تو ظاہر ہے وہ کیسے آگے بڑھے گی۔ اسی طرح اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں، یہاں پہ جرگوں کا ایک سیزن سے شروع ہو چکا ہے۔ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو بدامنی کا ایشو ہے اسے حل کرنے کے لیے جرگوں کا سہارا لیا جائے۔ وزیر اعظم جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہیں وہاں پہ بھی جرگوں کا سلسلہ جاری ہے، اور باجوڑ سے لے کے وزیرستان تک عوامی جرگوں کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ لیکن ان جرگوں کا انجام بھی ابھی ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ باجوڑ کا جرگہ ناکام ہو چکا ہے۔ باجوڑ میں اب سیکیورٹی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو خوارج ہیں یا جو دہشت گرد ہیں انہوں نے ٹائم حاصل کرنے کے لیے جرگہ کھیلنے کا یہ منصوبہ بنایا، اور اب جب انہوں نے اپنے ارد گرد ماحول محفوظ بنا لیا ہے اور وہاں پہ بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں اپنے علاقوں میں، تو اب انہوں نے نہ صرف سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جرگے سے انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو مذاکرات نہیں بلکہ جہاد کرنے آئے ہیں۔ ساتھ ہی جرگے والوں کی بھی سخت بے عزتی کی اور کچھ کو گرفتار کرنے کی دھمکی بھی دی، جس کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جرگے کا مشورہ کس نے دیا تھا۔ کچھ ہمارے ایک بعض ساتھیوں کا یہ خیال ہے کہ اگر تمام مسائل جرگوں کے ذریعے حل ہوتے تو پھر یہ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی کیا ضرورت ہے، عدالتوں کی، دفاتر کی کیا ضرورت ہے، بس پورے ملک میں جرگہ سسٹم نافذ کیا جائے اور وہی پورے ملک کو چلائے گا۔ جرگے سسٹم برے نہیں ہوتے، لیکن وقت کی بات ہوتی ہے اور موقع کی بات ہوتی ہے۔ کچھ معاملات جرگوں کے ہوتے ہیں، کچھ معاملات ریاست کو طے کرنے ہوتے ہیں۔ بدامنی کا ایشو ریاست نے طے کرنا ہے، اور ریاست نے ایسے طے کرنا ہے کہ اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو، صوبائی حکومتوں کو آن بورڈ لیتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مل کر آگے بڑھنے میں سب کا بھلا ہے، ورنہ پھر سب کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ خدا حافظ۔